الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم الحمدللہ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ پر حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ آپ کی یاد میں چھٹی شریف کے حوالہ سے بسلسلہ 11ویں شریف کی محفل سجا کے آج ہم بیٹھے ہیں، اور ہر مہینے الحمدللہ آستانے پر یہ چھٹی شریف کا پروگرام جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، آج ہم نے ولادت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالہ سے آج کا پروگرام سجایا ہے۔ اس کو نسبت جو دی گئی ہے وہ ہے چھٹی شریف۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسین سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا اکثر یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شعبان کی 5 یا 6 تاریخ تھی یا 4 تاریخ تھی غالباً، ہجرت کا 4تھا سال تھا، صبح کا ٹائم تھا، سرکار صحابہ کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آقا نے مولا حسین کو ساتھ لیا۔ تو میں اس طرح نہ کہوں کہ مولا حسین کو ساتھ لیا، یا میں اس طرح کہتا ہوں ختم نبوت نے ختم امامت کو ساتھ لیا۔ اور مولا حسین کی ولادت بھی کیسی ولادت تھی کہ جس کی طرف نبوت چل کر جاتی ہے، اور آپ کی شہادت بھی کیسی شہادت ہے کہ جس کی طرف کربلا محلہ کے اندر شہادت چل کے جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، سب کو تمنا ہے کہ میری موت کے وقت مجھے میرے آقا کا جلوہ ہو جائے، میری موت کے وقت میرے سرکار کی زیارت ہو جائے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کہف کا اگر نام لکھ کر گھر میں لٹکا دیا جائے نا تو گھر میں شیطان نہیں آتا، چوری نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کہف کون تھے؟ کہ یہ وہ امام علی مقام کے غلام تھے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ کہف کے نام لکھ کر گھر میں لگائے جائیں تو چور نہیں آتے۔ اگر گھر میں جس کے صحابہ کہف غلام تھے امام علی مقام امام حسین کے، اگر حسین کا نام لکھ کر گھر میں لگایا جائے پھر چور کیسے آ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جس کے دل کے اندر حسین کی محبت ہے اس کے دل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ میرے سامعین کرام، ایک حدیث سماعت فرمائیں اہل بیت کی شان میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کی محبت کرنے والا، یعنی کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا جو بندہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ گزر رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ گلیوں میں گزر رہے تھے کہ بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے ایک بچے کو محفل میں دیکھا اور اس بچے پر خاص شفقت کا ہاتھ رکھا، خاص شفقت اس بچے کے ساتھ کی۔ اللہ کے حبیب اس بچے کے ساتھ شفقت کر رہے، صحابہ اکرام آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ اس بچے سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ تو امام علی مقام کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو میرا نواسہ حسین بھی بازار میں جا رہا تھا، یہ بچہ جو ہے میرے نواسے حسین کے قدم کے ساتھ جو مٹی لگ رہی تھی اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ اس دن سے یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگا۔ تو سامعین کرام، اگر بچہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھائے چہرے پہ ملے
تو وہ مقدر والا بن جاتا ہے، میرے نبی اس پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ تو اگر آج کے دور کے اندر کوئی ذکر اہل بیت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، ذکر حسین کرے، پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ کیا اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ ہوگی رحمت۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی 3 شعبان المعظم جو یہ مہینہ جا رہا ہے، جس کی آج 6 تاریخ ہے، اس مہینے کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے جیسے ہم ہر جگہ پر یہ چرچے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس ولادت کا بھی چرچا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں آج کے دور میں جو پتہ نہیں اپنی طرف سے کن کن کی ولادتیں نکال رہے ہیں۔ تو ولادت محمد مصطفیٰ تو ہے، کیا بات ہے، اسی کا صدقہ تو سب کچھ ہے۔ لیکن اگر دنیا داروں کی برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے، سالگرہیں منائی جا سکتی ہیں، ان کے چرچوں میں جا کر کیک کاٹے جا رہے ہیں، تو امام علی مقام کے لیے پھر گھروں میں یہ پروگرام نہیں کر سکتے، بلکہ گھروں میں نہیں، اس کو بازار میں لے کر آنا چاہیے، ہر جگہ پر یہ جشن امام علی مقام ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اور دوسرا میرا پیغام آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی طرف سے، دوسرا میرا پیغام یہ ہے،